بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل پاسبان وطن میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت سرکار کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ بھارتی فوج کے ہیلی کاپٹر کچرے کا ڈھیر بن گئے ہیں اور بھارتیوں کے اربوں ڈالر ڈوب چکے ہیں۔ انڈین میڈیا اپنی حکومت پر چڑھ دوڑا ہے۔ بھارتی تجزیہ کار اور سابق جرنیل مودی سرکار کو خوب لتاڑ رہے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پر کرپشن کے سنگین الزامات لگ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بھارت کے ایک دو نہیں بلکہ پورے 330 ہیلی کاپٹر کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے پر آگے چل کر تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، ایران نے اپنا پہلا زیر زمین اڈا ظاہر کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے جاری کی جانے والی اس ویڈیو میں جدید ٹیکنالوجی اور سہولتوں سے آراستہ انڈر گراؤنڈ اڈے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کمپلیکس زمین کی سطح سے کم از کم 500 میٹر نیچے واقع ہے، جسے بنکر بسٹر بم سے تباہ کرنا بھی ناممکن ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران نے اپنا زیر زمین اڈا کیوں ظاہر کیا ہے؟ کیا ایران اسرائیل کو پیغام دینا چاہتا ہے؟ کیا ایران اور اسرائیل ایک بار پھر سے جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں؟ دراصل ناظرین، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آپے سے باہر ہو چکے ہیں اور انہوں نے غزہ کے بعد ایران پر حملے کی تیاری اور پلاننگ کر لی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کی مکمل مدد اور حمایت کرے گا۔ چنانچہ نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ سنگیں پھنسانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اسرائیل کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بائیڈن دور میں اسرائیل پر ہتھیاروں کی ترسیل، اسرائیل پر لگائی جانے والی پابندی بھی ہٹا لی ہے، جس کے بعد نیتن یاہو ٹرمپ کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ اسرائیل کی خام خواہ اور فضول میں حمایت یا سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ غزہ کو دبئی کی طرز پر عالمی معیار کا شہر بنایا جائے گا، کیونکہ غزہ ساحلی پٹی ہے اور ٹرمپ کے داماد کنسٹرکشن کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے، وہاں یہودیوں کو آباد کروا دیا جائے اور غزہ کی ساحلی پٹی کو اور اسے سیاحت کا مرکز بنایا جائے۔ لیکن حماس اور پوری اسلامی دنیا نے ٹرمپ کے اس مکروہ ارادے کو مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل کو 2000 وزنی بموں کی ترسیل دوبارہ سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع، مشترکہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے اور امن اور خوشحالی کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری آلات دینے کے وعدے پر کرنے کے لیے ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے گزشتہ سال ان بھاری بموں کی فراہمی روک دی تھی، جب یہ ظاہر ہوا تھا کہ اسرائیل غزہ کی آبادی والے علاقوں میں ایک بڑا زمینی آپریشن شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ سال بموں کی ترسیل روکتے ہوئے اسرائیل کو خبردار کیا کہ گنجان آباد علاقوں میں اتنے بڑے گولہ بارود کا استعمال بڑے انسانی المیہ اور نقصان کا سبب بنے گا۔ سعودی عرب سمیت مشرق وسطی کے کئی ملکوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کے بیان کی مذمت کی ہے۔ ناظرین، ٹرمپ نے پچھلے ہفتے اپنے بیان میں کہا تھا کہ 15 ماہ کی اسرائیل حماس جنگ کے بعد غزہ کو صفائی کے لیے خالی کر دیا جائے۔ انہوں نے فلسطینیوں کو مصر اور اردن بھیجنے کا مشورہ دیا تھا۔ ٹرمپ کے اس گھنونے منصوبے کو سعودی عرب سمیت مشرق وسطی کے تمام ملکوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اردن کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ہی 23 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں، لیکن غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اردن کے وزیر خارجہ نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ شاہ عبداللہ نے واضح سرخ لکیریں کھینچ دی ہیں، جن میں بیت المقدس کی یہودی حیثیت کو مسترد کرنا، فلسطینیوں کی آباد کاری نہ ہونے دینا اور اس کے متبادل کوئی وطن قبول نہ کرنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ مصر بھی غزہ سے فلسطینیوں کو صحرائے صحرا میں منتقل کرنے کی کسی بھی زبردستی نقل مکانی کی کوشش کے خلاف خبردار کر چکا ہے۔ ناظرین، ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے اپنے زیر آب یعنی سمندر کے اندر بنائے جانے والی میزائل کمپلیکس کی رونمائی کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی اور نیوی کمانڈر جنرل علی رضا تنصیری کی موجودگی میں منعقد کی گئی تھی۔ ناظرین، ایران کے قومی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زیر زمین کمپلیکس میں تیز رفتار کشتیاں اور بحری بارودی سرنگیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ محفوظ جنگی کشتیاں بھی کروز میزائل سے لیس ہیں۔ ناظرین، اس زیر آب نیوی بیس میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے والے ہائی ٹیک جنگی جہازوں کو بھی خصوصی طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کے چیف آف سٹاف جنرل سلامی کا خصوصی طور پر کہنا تھا کہ یہ کمپلیکس ہمارے تیار کیے گئے زیر سمندر اور زیر زمین شہروں میں سے صرف ایک ہے، جس میں بحریہ کا میزائل سسٹم اور بارودی سرنگیں بچانے والے جہاز موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بلا شبہ شاندار شہر یا کمپلیکس ہے، لیکن یہ ہماری بحریہ کی طاقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ وقت پڑنے پر ہم دشمن کو بتائیں گے کہ ہماری دفاعی صلاحیت کتنی زیادہ ہے اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم ذکر کرتے ہیں آخر ایران کو زیر زمین سمندری اڈا بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز کے فضائی حملوں کے بعد لبنانی تنظیم حزب اللہ نے یہ حکمت عملی اختیار کی تھی کہ وہ زیر زمین 7-8 منزلہ عمارتیں بنا کر
اس میں محفوظ بنکرز قائم کر دیتے تھے جہاں حزب اللہ کے قائدین اور اہم کمانڈرز پناہ لیا کرتے تھے، لیکن اسرائیل نے ایسے میزائل تیار کر لیے جو زیر زمین کئی کلومیٹر تک نیچے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا جب صہیونی فضائیہ نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا۔ ناظرین، حسن نصر اللہ ضاحیہ کے علاقے میں قائم اپنے ہیڈ کوارٹر میں بنائے گئے بنکر میں تھے، لیکن اسرائیلی حملے میں نہیں بچ سکے اور اسرائیل کی اس میزائل ٹیکنالوجی کا توڑ ایران نے نکال لیا ہے۔ ناظرین، ایران نے جو زیر زمین بحری اڈا قائم کیا ہے وہ زمین کی سطح سے 500 میٹر نیچے ہے، جسے بنکر بسٹر بم سے تباہ کرنا کافی زیادہ مشکل ہے۔ اسرائیل کے حملے کی صورت میں ایران کو یہ فائدہ ہوگا کہ سمندر کے نیچے اسرائیلی میزائل یا بم نہیں پہنچ سکے گا۔ ناظرین، زیر زمین اڈے سے ایران کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ غیر روایتی جنگ میں اس اڈے سے چھوٹی کشتیاں نکل کر ایران کی جانب بڑھنے والے بحری جہازوں پر نہ صرف حملہ کریں گے بلکہ اسے تباہ بھی کر دیں گے اور ضرورت پڑنے پر فوری اس اڈے میں جا کر چھپ سکیں گے۔ ایران نے اس بحری اڈے کی مدد سے خلیج فارس اور اپنائی ہرمز کی تجارت کو کنٹرول کرنے کا بھی پلان بنا لیا ہے۔ ناظرین، بھارتی فوج نے مقامی تیار کردہ ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر درووال کو گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حادثے کے بعد ایک دو نہیں 330 ہیلی کاپٹر کو گراؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ ان ہیلی کاپٹرز کو بھارت کی تینوں بحری، بری اور فضائی فوج سامان کی ترسیل کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اب جبکہ یہ ہیلی کاپٹر دستیاب ہی نہیں تو مسلح افواج میں سامان کی نقل و حرکت پر وقت نہ ہونے پر سنگین بحران آ چکا ہے۔ دونوں بھارتی سرکاری اور نجی اسلحہ ساز اداروں میں کام کرتے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹرز بھارتی ماہرین کی نہ تجربے کاری، نہ اہلی اور غیر معیاری آلات اور پرزے استعمال کرنے کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ یہ ماہرین اکثر قومی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل نہیں کر پاتے اور وہ بار بار خراب ہو جاتے ہیں۔ بھارتی فورسز میں دروغ بنانے کا فیصلہ 1984 میں کیا تھا، مگر حسب روایت یہ منصوبہ تاخیر سے 20 سال بعد مکمل ہو سکا۔ تب سے یہ 410 ہیلی کاپٹر بن چکے ہیں اور ان میں سے 23 تباہ ہو چکے ہیں، اور اب بھارت نے بھی ایک دو نہیں بلکہ پورے 330 دروغ گراؤنڈ کر دیے ہیں، جسے بھارت سرکار کے اربوں روپے ڈوب چکے ہیں۔ ناظرین، بھارتی فوج کے سابق جرنیل اور تجزیہ کار اپنی حکومت پر گرج برس رہے ہیں کہ ایک طرف پاکستان اور چین دفاعی میدان میں روز بروز ترقی کر رہے ہیں، وہیں بھارت کے پاس موجود لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹرز اڑتے تابوت بن چکے ہیں جو اڑتے کم اور گرتے زیادہ ہیں۔ اگر ایسی صورتحال رہی تو جنگ کی صورت میں ہمارے طیارے اور ہیلی کاپٹرز اڑان بھی نہیں بھر سکیں گے اور پاکستان ہماری اینٹ سے اینٹ بجا ڈالے گا۔ ناظرین، آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔